بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا ادھر آنے کا مقصد ہرگز وہ نہیں تھا جو نظر آتا تھا۔ رکشی حیران تھی کہ یہ مجھے کیا سوجی۔ ایک جگہ گاڑی روک کے میں نے رکشی سے کہا، آؤ کچھ دیر ٹہلتے ہیں۔ پھر اپنے ڈرائیور اور سیکیورٹی گارڈ سے کہا کہ وہ ہمارے واپس آنے تک وہیں موجود رہیں، مگر ہر طرف نظر رکھیں۔ رکشی خاموشی سے اتر آئی۔ چند قدم دور جا کے اس نے خفگی سے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ کیا مقصد ہے آخر اس وقت یہاں آنے کا؟ میں سیمنٹ کے تختے جیسی ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ بیٹھو، یہاں میں بتاتا ہوں۔ وہ کچھ محتاط ہو کے فاصلہ رکھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ ایسی کون سی بات ہے؟ اس کے لہجے سے گھبراہٹ عیاں تھی۔ دیکھنے والے کیا سمجھیں گے؟ میں نے کہا، یہی کہ اس رومانٹک ماحول میں ہم بھی جذباتی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہی کہ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ اصل حقیقت نہیں ہوتی۔ میرے یہاں آنے کے 3 بنیادی مقاصد تھے جن کا جذبات سے کوئی تعلق نہیں۔ تمہیں میری نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی، اس نے رکھائی سے کہا۔ رائٹ، مگر میں آدمی نہیں ہوں، انسان ہوں۔ آدمی ایک حیوان ہے، زیادہ سے زیادہ حیوان ناطق، لیکن میں انسانیت کا شرف احساس اور لحاظ رکھتا ہوں۔ اگر مجھے اس کا خیال نہ ہوتا تو جب سے تم میرے ساتھ ہو مجھے ہر وقت ہر جگہ ہر قسم کے مواقع میسر تھے جن میں پورا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے رکشی کہ میں دل سے تمہاری عزت کرتا ہوں، کیونکہ تم نے جو احسان کیا ہے مجھ پر، اس کا بدلہ اتارنا میرے بس کی بات نہیں۔ اس نے مجھے حیرانی سے دیکھا۔ یہ تم کس احسان کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا، آج میں زندہ ہوں اور آزاد ہوں تو صرف تمہاری وجہ سے۔ تم نے بقا کی اس جنگ میں میرا ساتھ دیا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا۔ اس نے نظر چرا کے کہا، تم جانتے ہو کہ میں مجبور تھی۔ ہاں، تمہاری مجبوری دوہری تھی۔ میں نے تمہیں گن پوائنٹ پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ جسمانی مجبوری تھی۔ تمہارے شوہر نے اپنے رویے سے تمہیں بغاوت پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ جذباتی مجبوری تھی، لیکن اس حقیقت سے بہرحال انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج میں شاہ عالم ہوں تو صرف تمہاری مہربانی سے۔ ایسے مواقع بہت آئے تھے جب تم مجبوری کی زنجیر کو توڑ سکتی تھیں۔ اس وقت تم آزاد تھیں اور میں بے بس تھا، لیکن تم نے میرے جھوٹ کے حق میں گواہی دی۔ یہی وجہ بہت ہے میرے لیے کہ میں تمہارا احسان مانوں۔ میں نے پہلے بھی تسلیم کیا ہے کہ شاہ عالم ایک بدقسمت شخص تھا، اس اعتبار سے بھی کہ اسے تم جیسی حسین ذہین اور مثالی شریک حیات ملی جو زندگی میں ہر قدم پر اس کی رفاقت کا حق ادا کرنے کا حوصلہ اور صلاحیت رکھتی تھی، مگر اس نے تمہاری قدر نہ جانی۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا، کیا فائدہ ہے اب ایسی باتوں سے؟ میں نے کہا، مجھے یہ خیال ضرور آتا ہے کہ اگر ہم بہت پہلے ملے ہوتے، اس وقت جب تقدیر نے ہماری زندگی کے راستے متعین نہیں کیے تھے، تو شاید ہم ایک ہی راستے کے مسافر ہوتے۔ نہیں، میں تو یہ سوچتی ہوں کہ ہمارا یہ ساتھ کسی عارضی ضرورت کے لیے بھی نہ ہوتا تو بہت اچھا تھا۔ 2 مسافر اگر غلطی سے کسی گمنام اسٹیشن پر اتر جائیں تو اگلی ٹرین کے آنے تک ایک دوسرے سے بات بھی نہ کریں تو کیا کریں؟ میں نے کہا، اس کے بعد اپنا سفر اور اپنی منزل۔ مگر تم چاہتے ہو کہ میں اسی طرح تمہارے ساتھ چلوں۔ آخر کیوں چاہتے ہو تم ایسا؟ اس نے بے رخی سے کہا۔ میں نے کہا، نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا اور میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ناممکن ہے۔ شرعی قانون اور اخلاقیات کے علاوہ ہمارے حالات کا بھی یہی تقاضا ہے۔ میں بھی تنگ آ گئی ہوں تمہارے ان خیالات سے جن پر تمہاری گرفت کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ میں تمہاری کیوں مدد کروں جب تم خود اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے جا رہے ہو؟ میں تمہیں شاہ عالم کیسے بنا سکتی ہوں جب خود اس کی صلاحیت ہی نہیں؟ تمہارے پاس نہ اس کی سیاسی بصیرت ہے، نہ کاروباری سمجھ بوجھ۔ وہ میرے لیے برا شوہر تھا، بدنام ضرور تھا، مگر ناکام نہیں تھا۔ تم نے سوچے سمجھے بغیر اس کی جگہ لینے کی حماقت کی۔ میں نے برہمی سے کہا، حماقت کیسے کہہ سکتی ہو تم؟ اس نے خود مجھے دلدل میں کھینچا تھا۔ میری کون سی دلی خواہش تھی کہ شاہ عالم بنوں؟ میں ناصر عظیم ہی اچھا تھا، مگر اس نے زبردستی مجھے ڈبل رول کرنے پر مجبور کیا اور پھر خود ہی طے کر لیا کہ میرا کردار ختم ہو تو میری زندگی کو بھی ختم ہو جانا چاہیے۔
میں کیا اپنا دفاع کیے بغیر اس کی خواہش پر مرنا قبول کر لیتا؟ تم اچھی طرح جانتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تمہیں فرار ہو جانا چاہیے اور رپوشی اختیار کر لینے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ سکون سے بولی، لیکن تمہارے اپنے دل میں چور تھا۔ تم شاہ عالم بن کے اقتدار کی منزل تک پہنچنے کا یہ موقع گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ تمہیں وزیر اعظم بننے کے لیے ایک شارٹ کٹ مل گیا۔ میری ایسی کوئی خواہش نہیں تھی۔ یہ خواہش تمہارے لاشعور میں بچپن سے موجود تھی اور ہے۔ تم نے نیچے سے اوپر تک جانے کے لیے بہت بلندی سے اڑان لی، اس بلندی سے جہاں شاہ عالم برسوں میں پہنچا تھا۔ ہر چیز تمہیں ریڈی میڈ ملی، شہرت، سیاسی ساکھ، اسمبلی کی سیٹ، ووٹر، سیاسی جماعت اور کارکن۔ تم خود یہ سب کرتے تو تمہاری آدھی عمر اس میں گزر جاتی اور تم شاید پھر بھی کامیاب نہ ہوتے۔ آدھی کامیابی تمہیں شاہ عالم کے نام کے ساتھ ہی مل گئی، اس کو بھی تم گنوا رہے ہو۔ میری جان الگ عذاب میں ہے۔ میں نے غصے کو ضبط کیا اور اسے بولنے کا موقع دیا۔ اپنے اندر کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے میں نے 1 سے 100 تک گنا، پھر ستاروں کو دیکھا اور چاندنی میں ڈوبی ہوئی رات میں گہری سانس لی۔ میڈم، میں نے بالآخر کہا، اٹ از اوور، اٹ از آل اوور۔ میرا خیال تھا کہ تم ہنسی خوشی اپنی مرضی سے میرا ساتھ دے رہی ہو۔ وہ طنز سے ہنسی۔ تم کو شاید یہ خوش فہمی بھی ہوگی کہ میرا ساتھ دینا بھی بے سبب نہیں۔ میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں، مرنے لگی ہوں تم پر، اور کسی دن تم سے درخواست کروں گی کہ صرف نام کے نہیں میرے حقیقی شوہر بن جاؤ۔ میں نے اس کے جام پر رسید کرنے کی خواہش بڑی مشکل سے قابو پایا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ چندا کے سوا میں کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا اور نہ کسی کو اجازت دے سکتا ہوں کہ وہ چندا کی جگہ لینے کی کوشش کرے۔ چندا 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 مائی فٹ، اس نے جلا کے کہا۔ کس محبت کی بات کرتے ہو تم؟ ایسی محبت ہوتی اس سے تو چندا کو چھوڑ کے نہ آتے۔ کتنی آسانی سے تم نے اپنا نام اور شخصیت ہی نہیں اپنی دنیا تجدید بھول گئے کہ تم کیا تھے۔ اور تمہاری چندا، ایک بار بھی اس نے تمہیں یاد کیا؟ کبھی فون کر کے بھی پوچھا کیا حال ہے میرے مجنوں؟ سنا ہے کوئے سیاست میں بھی تم لیلا لیلا پکارتے پھرتے ہو۔ میں نے سخت شرمندگی محسوس کی۔ دیکھو، اسے کچھ مت کہو۔ اس نے ایک تلخ زہر میں بوجھا ہوا کہکہا مارا۔ کیوں یہ سچ تمہیں اپنے منہ پر تھپڑ کی طرح محسوس ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس نے تمہیں اپنی زندگی سے ایسے نکال پھینکا جیسے دودھ سے مکھی۔ اس نے تمہیں کک آؤٹ کر دیا کہ میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ۔ تم ناصر عظیم نہیں ہو تو میرا کسی شاہ عالم سے کیا تعلق؟ میں نے کمزور سا احتجاج کیا۔ یہ کس نے بتایا تمہیں؟ خود تم نے۔ تمہارے دل کے چور نے۔ ہر بات الفاظ میں نہیں بتائی جاتی۔ مسٹر شاہ عالم جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اوکے اسٹاپ، میں نے چلا کے کہا۔ میں تمہیں یہاں یہ سمجھانے کے لیے لایا تھا کہ اب میرے پاس تمہیں خطرات سے دور رکھنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی سوائے اس کے کہ میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں۔ میں نے شاہ عالم بن کے غلطی کی، جرم کیا یا گناہ، اس کی سزا تمہیں کیوں ملے، تمہارا یہ احسان باقی رہے گا کہ تم نے مجھے اس اجنبی راستے پر قدم رکھنے کی اجازت دی جو تمہاری زندگی سے گزرتا تھا۔ میں ایک ٹریس پاسر تھا جسے تم نے قانون کے یا موت کے حوالے نہیں کیا، لیکن آگے میری قسمت، اگر میں محض اپنی بدقسمتی یا بے وقوفی سے دشمنوں میں محصور ہو گیا ہوں اور جان لیوا خطرات سے دوچار ہوں تو تمہیں مجھ سے لا تعلق ہو جانا چاہیے۔ بڑی مہربانی ہوگی تمہاری اگر تم خود مجھے چھوڑ دو۔ نہ میں تمہاری دوست نہ دشمن، میں تمہاری سیکرٹری PRO کچھ بننا نہیں چاہتی۔ شاہ عالم کے سیاسی اور کاروباری مسائل کو خود سمجھو اور ان سے خود نپٹو۔ وہ بیزاری سے بولی۔ اس کے رویے اور لہجے میں رونما ہونے والی اس تبدیلی نے مجھے جتنا مایوس اور مشتعل کیا تھا اتنا ہی حیران اور شرمندہ بھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اب تک وہ مجھے برداشت کر رہی تھی اور آج اچانک اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ افسوس مجھے اس بات کا تھا کہ خود میں بھی یہی بات کہنے والا تھا، مگر میں اسے زیادہ خوش دلی اور نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے درمیان جذبات کی یہ تلخی نہ آتی تو اچھا تھا۔
مجھے اندیشہ تھا کہ ہوٹل میں ہی گرفتار نہ ہو جاؤں، اس لیے میں نے فوراً وہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہاں میں اس لیے آیا تھا کہ اگر کوئی ہمارے تعاقب میں ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ یہاں بیٹھ کے تم سے بات کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ڈرائیور اور گارڈ ہماری باتیں نہ سنیں۔ شاہ عالم ہاؤس کا مالک میں نہیں ہوں، اصل مالک تمہارا شوہر تھا اور اس کی موت کے بعد وہ تمہارا ہے، مگر میں وہاں رہنے پر مجبور ہوں۔ وہ تلخی سے بولی، کیونکہ اب شاہ عالم بھی تم ہو اور میرے شوہر بھی بہرحال کہلاتے ہو۔ میں تمہیں اس کی پوری قیمت ادا کروں گا یا وہ تمہارے نام کر دوں گا، جو بھی تمہیں منظور ہو۔ میں نے کہا، میں اس منحوس جگہ سے بہت دور جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر میں اس کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال دوں گا یا اسے بیچ کے ساری قیمت تمہیں ادا کر دوں گا۔ اس کے علاوہ بھی جو شاہ عالم کا تھا وہ تمہارا ہی رہے گا، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ میں اپنے وکیل سے کہوں گا کہ سب تمہارے نام ٹرانسفر کرا دے۔ اس کے لیے یقیناً وقت چاہیے، یہ وقت تم مجھ سے الگ رہ کے گزارو گی۔ میں اپنے اور تمہارے اختلافات کی خبر کل تک عام کر دوں گا، بات پھیلے دیر نہیں لگتی۔ ازدواجی تعلقات میں خرابی کے باعث اب ہم ایک ساتھ بھی نہیں رہ سکتے۔ اخبار والے ایسی خبروں میں سنسنی خیزی کا پہلو تلاش کرتے ہوئے خود ہر جگہ یہ سوال اٹھائیں گے کہ اتنا عرصہ ساتھ گزارنے کے بعد ہمارے درمیان اختلافات کیسے پیدا ہو گئے۔ یہ سب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے اور تمہارے بیان میں کوئی فرق نہ رہے۔ کچھ اخبار والے تم سے بار بار پوچھیں گے کہ کیا اس کا سبب دوسری عورت ہے اور مجھ سے سوال کریں گے۔ خیر چھوڑو، تم اپنی فکر کرو، میرا کسی اخبار والے سے سامنا نہیں ہوگا، اور ہوا تو میں کسی کے سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ بالکل ٹھیک، تم یہ سب مجھ پر چھوڑ دو۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہاری ذات پر کوئی الزام نہ آئے، سارا قصور میرا سمجھا جائے۔ آج جس قسم کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اس میں تمہیں بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ بدمعاشی کی سیاست میرے مزاج اور فطرت کے خلاف ہے اور میری بس کی بات نہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ صورتحال کو سمجھنے اور اپنے قدم جمانے کے لیے مجھے تھوڑی سی مہلت چاہیے۔ میں نے دنیا میں رہ کے زندگی کے ہر دن کے ساتھ نیا تجربہ حاصل کیا ہے اور کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھا۔ جسے تم دلدل کہتی ہو، ایسی نہ جانے کتنی دلدلوں کو عبور کیا ہے میں نے۔ میں خطرات کے جنگلوں سے تنہا گزرا ہوں، اپنی ذات اور خدا کے سوا میں نے کسی پر بھروسہ نہیں کیا۔ آج پھر میرے سامنے حالات کا نیا چیلنج ہے اور وقت کی نئی آزمائش ہے، تو میرے لیے بزدلی کے ساتھ شکست قبول کرتے ہوئے فرار ہو جانے کا تصور بھی خود کو گالی دینے اور اپنے منہ پر تمانچہ مارنے کے مترادف ہے، کیونکہ میں خطرناک حد تک ضدی اور انا پرست ہوں۔ دشمن مجھے مار سکتے ہیں مگر روک نہیں سکتے، ڈرا نہیں سکتے اور خرید نہیں سکتے۔ کوئی زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ میری زندگی لے سکتا ہے، مگر زندگی کے بارے میں آپ کا ایمان یہ ہو کہ وہ کسی انسان کی نہیں، خدا کی ملکیت ہے، تو پھر ڈر کیسا؟ خدا چاہے گا تو عزت دے گا، وہ چاہے گا تو ذلت دے گا، اگر وہ نہیں چاہے گا تو فرشتہ اجل کی نظر میری طرف اٹھے گی ہی نہیں۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ تم بڑے عجیب آدمی ہو، ابھی تم نے مجھے دیکھا ہی کہاں ہے، سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ شاید اب یہ ممکن نہیں رہا، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا بشرطِ زندگی جب میں اپنی عمر رفتہ کی کتاب میں اس زندگی کی کہانی لکھوں گا جس کا ایک باب تم بھی ہو، صرف ایک باب۔ میرے ماضی کے ہر باب کی کہانی الگ ہے اور اس کہانی کے کردار ایک دوسرے سے اتنے ہی ناآشنا ہیں جیسے ایک سیارے کی مخلوق دوسرے کسی سیارے کی مخلوق سے ناواقف ہے۔ سندباد نے تو 7 ہی سفر کیے تھے، میری زندگی کا ہر دن ایک نیا سفر تھا۔ جب میں یہ کہانی لکھوں گا تو اس کے سارے باب کسی حویلی کے بند دروازوں کی طرح کھل جائیں گے اور وہ سارے کردار جو میری کہانی کا حصہ تھے ایک دوسرے کو پہلی بار دیکھیں گے، جانیں گے اور پہچانیں گے۔ ابھی تم کوئی دروازہ کھول کے میری ماضی میں نہیں جھانک سکتی، بالکل اسی طرح جیسے میں اپنے مستقبل کی منزلوں کو نہیں دیکھ سکتا، مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ بشرطِ زندگی یہ کہانی پوری ہوگی تو معلوم ہوگا کہ تمہیں اس مداری کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا جس نے زندگی کو بس ایک تماشا سمجھا اور خود کو تماشائی۔ اب آؤ یہاں سے ہم راستہ بدلتے ہیں، مجھے بتا دو کہ کہاں جانا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم واپس شاہ عالم ہاؤس نہیں جائیں گے؟
تم شاہ عالم ہاؤس نہیں جاؤ گی؟ میں نے زور دے کر کہا۔ آج رات تم کسی ہوٹل میں بھی قیام کر سکتی ہو، کوئی اور جگہ ہے تمہارے کسی عزیز کا گھر، کسی سہیلی کا یا دوست کا گھر، مگر تم اس طرح مجھے میرے گھر سے نہیں نکال سکتے۔ وہ گھر تمہارا ہی ہے، لیکن تمہارا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ پولیس نے اب تک شاہ عالم ہاؤس کے عقبی حصے کا باغ کھود کے خالد عثمان اور خادم مرزا کی لاش نکال لی ہوگی۔ نہ میں نے انہیں قتل کیا تھا اور نہ وہاں گاڑا تھا، مگر سچ وہ ہے جو ثابت کر دیا جائے گا۔ میری گرفتاری یقینی ہے، لیکن گرفتاری کے ڈر سے میں بھاگوں گا نہیں۔ میرا یہ اعتماد ناقابل شکست ہے۔ جھوٹ سے سچ ختم نہیں ہوتا۔ آدمی ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتا ہے، سچائی ازلی و ابدی ہے اور دائم و قائم ہے۔ یہ نظام کائنات ایک حقیقت ہے، خدا کی خدائی برحق ہے۔ پھر میں جھوٹ سے کیوں ڈروں؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں کہاں چھوڑوں؟ وہ سخت مشکل میں پڑ گئی تھی۔ شاہ عالم، اس گھر میں میری بہت سی چیزیں ہیں جو میں چھوڑ نہیں سکتی۔ میں نے کہا، تمہاری ہر چیز محفوظ رہے گی اور تمہیں مل جائے گی، پہلے تم خود محفوظ ہو جاؤ۔ اس نے کچھ دیر سوچ کے کہا، اچھا پھر یہ موبائل فون مجھے دے دو اور مجھے چھوڑ دو کسی ہوٹل کے قریب۔ کل میں کہیں شفٹ ہو جاؤں گی، میری چیک بکس اور جیولری وغیرہ بھجوا دینا اور میرے کپڑے۔ خدا نخواستہ تمہارا داخلہ بند نہیں ہوا ہے شاہ عالم ہاؤس میں۔ 1-2 دن میں تم خود وہاں آ کے جو بھی ساتھ لے جانا چاہو لے جا سکتی ہو۔ تمہیں روکنے والا کون ہوگا؟ تم وہاں کی ہر چیز کی مالک ہو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ میرے ساتھ چلنے لگی۔ اس کی الجھن اور پریشانی خوف اور گھبراہٹ کی جگہ اب ایک خفت امیز پرسکون خاموشی نے لے لی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ پہلے پریشان تھی تو اب پشیمان ہے۔ وہ زندگی کی یکسانیت کے پرانے معمول سے مطمئن نہیں تھی۔ میرے ساتھ مجبوری میں گزارنے والے روز و شب کے معمولات میں اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ بھی اہم ہے اور اس کی سوچ کا احترام کیا جاتا ہے۔ وہ مشورے دے سکتی ہے اور فیصلے بدل بھی سکتی ہے۔ اپنی شخصیت کی پہچان کا حق اسے شاہ عالم کی موت کے بعد ہی ملا تھا، لیکن یوں حاصل ہونے والی خود مختاری کی خوشی میں احساس جرم بہرحال شامل تھا۔ وہ افشائے راز سے ڈرتی تھی، ایسی مجبوری اور بے بسی سے ڈرتی تھی کیونکہ وہ عورت تھی، اور اگر میرے اندر کا حیوان جاگ اٹھتا تو اس کی روح تک کو بمبوڑ سکتا تھا۔ یہ سارے اعصابی دباؤ بڑھتے بڑھتے اس انتہا تک آ گئے تھے کہ ذرا سی بات پر وہ ایسے پھٹ پڑی جیسے پیپ سے بڑا ناسور ان چبوتے ہی بہنے لگتا ہے۔ گاڑی سے کچھ فاصلے پر سیکیورٹی گارڈ مستعد کھڑے تھے۔ رکشی اچانک رک گئی۔ ہمارے حق میں یہی بہتر تھا، ایک باعزت سمجھوتا۔ میں نے کہا، ہاں، ہمارا ساتھ ممکن ہی نہیں تھا۔ میں اگر کچھ عرصہ اور ایسے ہی گزارتی تو شاید پاگل ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ احساس جرم مجھ پر حاوی آنے لگا تھا۔ یہ بڑی خطرناک بات تھی، میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ یہ ہو سکتا تھا کسی دن شدید ذہنی دباؤ میں آ کے میں وہ سب کچھ کہہ جاؤں جو مجھے نہیں کہنا چاہیے، لوگوں کے سامنے یا اخبار والوں کے سامنے یا عدالت میں حاضر ہو کے۔ ضمیر کا بوجھ اتنا بڑھ جائے کہ اسے اٹھانا میری قوت برداشت سے باہر ہو جائے۔ میں جانتی تھی کہ تم شاہ عالم نہیں ہو، مگر میں تمہیں شاہ عالم کہتی تھی۔ ایک اندر کا دباؤ تھا اور ایک باہر کا۔ میں نے کہا، میرا مشورہ مانو تو کہیں باہر چلی جاؤ، 2-4 مہینے یا سال بھر تک اس ماحول سے ہی نکل جاؤ۔ وقت سب سے بڑا چارہ گر ہے تمہارے لیے، تو واپس آنا بھی ضروری نہیں۔ تم باہر آزادانہ زندگی بڑے آرام سے گزار سکتی ہو۔ نہیں، ایسی جلا وطنی میں بھی کوئی تفریح نہیں جو کسی مجبوری کے تحت قبول کی جائے۔ وہ بولی، پھر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ وہ مسکرائی، مجھے معلوم ہے کہ تم کیا کہو گے، یہی نہ کہ اس تنہا زندگی کے سفر میں کسی کو شریک سفر بنا لو۔ ابھی عمر کا لمبا راستہ تمہارے سامنے ہے اور تمہیں جس چاہت کی کمی ہمیشہ محسوس ہوئی وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ میں نے حیرانی سے کہا، کمال ہے، کیا تم خیالات پڑھ سکتی ہو؟ ان حالات میں ہر عقل مند کیا مشورہ دے گا، اور اب تم سے کیا چھپانا، میں خود بھی ایسا ہی سوچتی ہوں۔ دنیا میں اکیلا کون جی سکتا ہے، خصوصاً عورت؟ صرف دوست کا سہارا کافی ہوتا تو الزبتھ ٹیلر شادی کے ایک ناکام تجربے کے بعد دوسرا تجربہ کیوں کرتی؟ 8ویں بار بھی کسی کو شوہر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کون تھا اسے روکنے ٹوکنے والا؟ اگر وہ ہر روز شوہر بدلتی اور ہمیشہ مس الزبتھ ٹیلر رہتی
انڈیا پاکستان کی ہر بڑی فلم ایکٹریس نے بالآخر شادی کر کے گھر میں پناہ لی اور اپنی عزت و شہرت دولت سب کے ساتھ اپنی آزادی خود اپنی مرضی سے قربان کی۔ آخر کیوں؟ شاید انتہائی طاقتور عورت بھی مرد کی رفاقت کے بغیر خود کو کمزور اور نامکمل محسوس کرتی ہے۔ میں نے کہا